تو جو یہ ساری چیزیں رب العالمین کی پیدا کردہ ہے، پانی کو دیکھیں، پانی کو رب العالمین نے سیال بنایا جس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ ہوا یہ بھی سیال مادے کی طرح ہے، مگر ہوا اور پانی میں کچھ فرق ہے۔ پانی خود بخود ہر جگہ نہیں آتا جی، اور کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے۔ رکاوٹ اگر آپ نے ہٹا دی تو پھر پانی نہیں روکتا، لیکن اس کے لیے رکاوٹ ہٹانی پڑتی ہے۔ اور ہوا ایسی چیز ہے کہ ہوا کو خود روکنا پڑتا ہے، ہوا کو خود روکنا پڑتا ہے۔ اللہ نے ہوا ایسا سیال مادہ بنایا اور ایسا جبری انعام کہ وہ بغیر کسی محنت اور عمل کے یہ ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص اس ہوا سے بچنا چاہے، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ مضبوط قسم کے دروازے لگاؤ، کھڑکیاں لگاؤ جی، دیواریں لگاؤ تاکہ ہوا مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ یہ سب چیزیں ان کا خالق کون ہے؟ فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ٹھیک اندازہ مقرر کیا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ ابھی آپ نے اللہ رب العالمین کی صفات سنی کہ رب العالمین وہ ذات ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسانیت جی اپنے رب کے آگے سر بسجود ہوتی، اللہ کی عبادت کرتی، اللہ کی بندگی کرتی۔ آگے یہ جو آیت ہے ابھی جو میں نے پڑھی واتخذوا، اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عجیب ہے یہ انسان کہ رب العالمین کو ان نے چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ کے اور معبود بنا لیے، اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے، یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے لگ گئے جو خود کچھ نہیں کر سکتے، جو خود مخلوق ہیں، انہوں نے کچھ فائدہ نہیں کیا بلکہ ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، چاہے جائے کہ دوسروں کو نفع پہنچائے، اپنے آپ سے نقصان کو دور نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ اپنے ماننے والوں سے نقصان کو دور کرے۔ نہ تو موت کے یہ مالک ہیں، نہ حیات کے مالک ہیں، نہ کسی مرے ہوئے کو یہ اٹھا سکتے ہیں، زندہ کر سکتے ہیں۔ پھر عجیب ہے یہ انسان کہ اللہ کو چھوڑ کے ان کے پیچھے جاتا ہے۔ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، بنا لیا ان لوگوں نے من دونہ اللہ کے علاوہ آلہہ معبود، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو معبود بنا دیا۔ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے جن کو معبود بنایا، لا یخلقون شیئا، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حالانکہ وہ خود مخلوق ہے، خود پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کو پیدا کرنے والا اللہ۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وہ اپنی جانوں کے لیے کسی ضرر، اور فرمایا وَلَا نَفْعًا، اور نہ ہی کسی نفع کے مالک نہیں، نہ تو اپنے آپ سے کوئی نقصان دور کر سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ جب اپنے حق کے اندر بھی کوئی اتنا اختیار نہیں تو دوسروں کے حق میں کیا ہوگا؟ دوسروں کے حق میں جی، تو یہ گویا کہ ہمیں توحید کا درس دیا جا رہا ہے، توحید کا سبق یہ قرآن کریم ہمیں پڑھا رہا ہے کہ نفع پہنچانے والی ذات بھی اللہ، النافع اللہ، الضار جی اللہ، اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے
تو کوئی بھی کیا کہتے ہیں اس نقصان کو ہٹا نہیں سکتا. الضار بھی وہی ہے، النافع بھی وہی ہے. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً. اور یہ جو غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ یہ بت، نہ تو یہ موت کے مالک ہے، نہ زندگی کے مالک ہے، نہ یہ مار سکتے، نہ یہ زندہ کر سکتے ہیں. وَلَا نُشُورًا. اور نہ قبروں سے یہ اٹھا سکتے ہیں. یہ سب کام کرنے والا کون؟ جی موت کا مالک کون؟ حیات دینے والا کون؟ یہ زندہ بھی وہی کرتا ہے جب چاہتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، اور مرنے کے بعد یہ تمام کی تمام انسانیت کو قبروں سے اٹھا کے ایک میدان میں جمع کر دے گا. قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، اور یہ کرنے والا بھی کون؟ رب العالمین. فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَعَلُوا ظُلْمًا وَزُورًا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا. ایک تو کتنا بڑا احسان اللہ نے کیا، فرقان کو اتارا. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس قرآن کریم کی قدر کرتے، کتاب خدا کی یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ رفعت اور ترقی دلانے والی کتاب ہے. اس کتاب پہ جس نے عمل کیا، اس کتاب کو جس نے دستور زندگی بنایا، اس کتاب کو جس نے منشور زندگی بنایا، اللہ نے اسے دنیا میں بھی سرخروئی عطا کی، اسے عزت عطا کی، اور آخرت بھی اس کے لیے ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ دنیا کی ساری کتابوں کو پیچھے رکھتے اور اس کتاب کو اپنی ذاتی کتاب بناتے اور اس کو پڑھتے، جی اس پر عمل کرتے، اس پر ایمان لاتے، اس پر جی، اور جتنا اس کو پڑھتے جاتے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا. لیکن جب یہ قرآن نازل ہوتا ہے، دشمن بھی تھے، منکر بھی تھے، انکار کرنے والے، اختلاف کرنے والے، دشمنی کرنے والے، اعتراض کرنے والے. اور وہ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا. کافروں نے کہا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ. جب یہ قرآن آیا، بجائے ماننے کے کیا کہنے لگے؟ إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ. یہ تو ایک افتراء ہے، جھوٹ ہے جسے اس نے اپنی طرف سے بنا لیا. کیسی عظیم ہستی پہ یہ الزام لگا رہے، بہتان لگا رہے. اس ہستی پر یہ بہتان لگا رہے ہیں جن کو یہ صادق کہا کرتے تھے، جس ہستی کو یہ امین کہا کرتے تھے، جس ہستی کا کردار ان کے سامنے، جس ہستی کی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے، جب ان کے سامنے آ کے یہ قرآن سناتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ قرآن جب ان کو سناتا ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. جب یہ قرآن سناتا ہے، ایسا کلام تو کبھی انسانوں نے سنا نہیں تھا. جن کے دل میں، جو قلب سلیم والے تھے، عقیدت والے تھے، وہ جب قرآن سنتے تھے ان کے دلوں میں اثر ہوتا تھا اور لوگ اسلام قبول کر رہے ہوتے تھے. ان دشمنوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، ان ھذا الا افک افترا. یہ تو جھوٹ ہے، اس نے خود گڑھ لیا. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. اور اس پر اس کی دوسرے لوگوں نے مدد کی. دوسرے لوگ ہیں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ بنا کے خود لایا ہے. مدد کرنے والے کون مدد کر رہا ہے؟ جی تو ایک قول تو یہ نقل کیا کہ یہ جن لوگوں کے پاس تورات کا علم ہے، کچھ یہودی وغیرہ،
ان سے مدد لے کر جی یہ چیزیں اور یہ چیزیں جو ہے لوگوں کے سامنے محمد علیہ باللہ وہ پڑھ دیتا ہے، یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یا بعض مبصرین نے یہ ذکر کیا کہ وہ یہ کہ ان کے پاس تو کوئی ثبوت ہے نہیں، اب انکار کر رہے تو الٹی سیدھی بات ہے کہ یا وہ لوگ جن کے پاس جو اہل کتاب میں سے تھے اور مسلمان ہو گئے تو یہ کہتے تھے کہ وہ لوگ ان کو آ کے کچھ بتا دیتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا۔ سو یہ لوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کو لے کر آئے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور جھوٹ ہے، بہتان ہے نبی آخر الزمان پہ، جی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کتنا بڑا بہتان باندھ رہے ہیں کہ یہ خود گڑھ کے لایا ہے یہ قرآن۔ یہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے؟ یہ خالق کا کلام ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ فرمایا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں کافر قرآن کریم کے بارے میں، اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں جو نقل ہوتے ہوئے آ رہی ہے، اکتتبہا، جن کو اس نے لکھوا لیا ہے، فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، وہی صبح و شام اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ یعنی قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پرانی باتیں ہیں اور وہی باتیں کیا کہتے ہیں جو لوگ منتقل ہوتی آ رہی ہے، نقل ہوتی آ رہی ہے، وہی اس نے لکھوا لی ہے، اور جب لوگ آ جاتے ہیں ان کے سامنے بس یہ پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ ڈرتے بھی نہیں ہیں، ان کو خوف بھی نہیں اللہ کا کہ اللہ کے نبی پہ اتنا بڑا الزام اور اللہ کی کتاب کے بارے میں اس طرح کی بات۔ کیا خوبصورت جواب دیا رب العالمین نے، آگے فرمایا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اس کلام کو، اس کو اس ذات نے نازل فرمایا جو چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں، چاہے وہ چھپی ہوئی باتیں آسمانوں میں ہو، چاہے وہ چھپی ہوئی باتیں زمین میں ہو، ان کو جانتا ہے۔ یعنی اس ذات نے اس مقدس کلام کو نازل کیا جو آسمانوں زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم یہ چھپ چھپ کے اللہ کے کلام کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہو نا، اللہ کو معلوم ہے، اور وہ قادر بھی ہے، مقتدر بھی ہے، وہ چاہے تو آنن فارن تمہیں ملیا میٹ کر دے۔ کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہو، کتنی بڑی گستاخی، کتنی بڑی گستاخی، نبی پر بھی الزام، اللہ کے کلام پر بھی الزام، اس کے باوجود بھی وہ ذات تم پہ عذاب نازل نہیں کر رہی۔ کیوں نہیں کر رہی؟ آگے کیا فرمایا، انہو کان غفورا رحیما، انہو کان غفورا رحیما، بلا شبہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر یہ لوگ ابھی بھی توبہ کر لے، اتنے بڑے پاپ کرنے کے باوجود، اتنے بڑے جرائم کرنے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا بڑا بہتان باندھا، قرآن پہ اتنا بڑا بہتان باندھا، اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ اچھا، قرآن کریم کے متعلق تو ان کے اعتراضات آپ کے سامنے آ گئے کہ قرآن کریم کے بارے میں یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو خود انہوں نے بنا لیا، خود گڑھ لیا، اور یہ پرانی باتیں فلاں فلاں یہ وہ۔ اس کا جواب دے دیا گیا۔ نبی کے بارے میں کیا باتیں کرتے تھے؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ رسول تو کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ کوئی جی ہم جیسا، یہ تو ہماری طرح بازار میں بھی چلتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے،
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ان لوگوں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا کہ کھانا کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ اور بازاروں میں چلتا ہے، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس پر کیوں نہیں نازل ہوا ایک فرشتہ جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا۔ یعنی مطلب یہ ہے ان لوگوں نے اپنی طرف سے نبوت اور رسالت کا ایک معیار، ایک میزان بنا لیا، اپنی طرف سے ایک معیار بنا لیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ رسول کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو اپنے اعمال و احوال میں دوسرے انسانوں سے ممتاز ہو۔ جو شخص ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور اپنی ضرورتوں کے لیے بازار میں جاتا ہے، چونکہ یہ شخص تو ہمارے ہی جیسا ہے، اس لیے یہ رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ ان لوگوں کی حماقت کی بات ہے، خود اپنی طرف سے یہ بنایا ہوا معیار ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ انسانوں کی طرف جو شخص مبعوث ہو وہ خود کیا ہونا چاہیے؟ انسان ہی ہونا چاہیے، جو قول سے بھی بتائے، زبان سے بھی بتائے، اور عمل کر کے بھی دکھائے، کھانا کھائے بھی اور کھانا کھانے کے احکام بتائے بھی کہ کھانا کس طرح کھایا جاتا ہے، اور کھا کر دکھائے بھی۔ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھ کر بھی وہ دکھائے، جی خرید و فروخت کے طریقے بتائے، خرید و فروخت کر کے بھی دکھائے، یعنی وہ قول کے ذریعے سے بھی تبلیغ کرنے والا ہو، عمل کے ذریعے سے بھی تبلیغ کرنے والا ہو۔ اب منکرین رسالت نے رسالت و نبوت کا معیار بیان کرتے ہوئے اور باتیں بھی کی، اس کے علاوہ بھی، جی لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ جو اس کے ساتھ ہوتا، یعنی فرشتہ ان کے ساتھ ہوتا، معہ نذیرا، او یلقا الیہ کنز او تکون له جنت یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ یعنی یہ کفار کی دیکھے ڈیمانڈیں دیکھے کہ نبی اگر ہوتا تو نبی کیسا ہوتا، ایسا ہوتا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو اس کے ساتھ جی کام کرتا، ہدایت کا، تبلیغ کا، یا پھر کیا کہتے ہیں او یلقا الیہ کنز، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہوتا نا، بڑا کوئی خزانہ ہوتا یا کوئی باغ ہوتا جس سے کھاتا، یعنی بڑا سیٹھ ہوتا، جائیداد والا ہوتا، جاگیردار ہوتا، جی کوئی تو ایسی چیز ہوتی کہ جس کی وجہ سے وہ ہم سے ممتاز ہوتا۔ رب العالمین نے جواب میں کہا وقال الظالم، آگے یہ ظالم کیا کہتے تھے، آگے بات آ جائے گی۔ ظالم یہ کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ظالموں نے کہا کہ تم ایسے ہی آدمی کا اتباع کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا، الیاذ باللہ۔ کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جی جن کو آج تک یہ صادق و امین کہتے رہے، اور جب انہوں نے توحید کا نعرہ بلند کیا، توحید کی دعوت دی، اب طرح طرح کے الزامات، جو کلام پڑھ کر سناتا ہے اس پر بھی اعتراضات، اور اسی طریقے سے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بھی الزامات، یہ کیا کہتے ہیں، یہ جادو، یہ ان پہ جادو ہوا اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، آپ دیکھ لیجئے انہوں نے آپ کے لیے کیسی کیسی عجیب باتیں بیان کی، سو وہ گمراہ ہوئے، جی فلا یستطیعون سبیلا، اب وہ راہ نہیں پائیں گے، یعنی خود انہوں نے گمراہی کا راستہ چنا، جی گمراہی کے راستے کے اوپر یہ چل پڑے۔ یہ آپ کے سامنے تقریباً جو سورۃ الفرقان کا پہلا رکوع ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کی روشنی میں جی اس میں چند باتیں آ گئی، اللہ رب العالمین کی توحید کے عقیدے کا بیان بھی آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بھی اس میں تذکرہ ہوا، اور قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کا بھی بیان ہوا۔ یہ سب ہمارے عقائد ہیں
دعا فرمائے اللہ رب العالمین صحیح عقیدہ ہمیں نصیب فرمائے، اسی پر استقامت نصیب فرمائے، اور حق تعالی شانہ ہمارا خاتمہ اسی عقیدے کے اوپر فرمائے۔ دیکھیے عقیدہ بنیادی چیز ہے، بنیادی کی اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو آدمی جتنی بھی اچھی باتیں کرتا رہے، اپنے حساب سے جتنے اچھے کام بھی کرتا رہے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور آپ حضرات سے پھر یہ درخواست ہے انشاءاللہ، اس سلسلہ تو ہمارا کبھی کبھی ترجمے کا چلتا ہی رہتا ہے، جو ہے کہ بیان میں بھی کوشش کریں۔ ابھی ہم نے صرف چند آیتیں پڑھی، مختصر سا وقت تھا، آپ بتائیں کتنے ایمان میں اضافہ ہوا، کتنا مزہ آیا، سرور آ کہ اللہ کا کلام ہم سن رہے۔ تو دن کے اندر کوئی حصہ ضرور خخرہ مقرر کرے، جی مستند اہل علم سے بھی قرآن کا ترجمہ پڑھے، اور قرآن پاک کی تلاوت جی جب کریں گے معنی آتا ہوگا، کتنا مزہ آئے گا کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔